اچھا شاہ صاحب، دیکھیے میرا آپ سے ایک ذاتی سوال ہے کہ شادی کے بعد اکثر لڑکیاں جو ہیں وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہیں، تو معاشرے کے حوالے سے یا آپ کی پرسنل رائے کے مطابق سب سے زیادہ قصور اس میں کس کا ہے؟ دیکھیں والدین بھلا کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی لڑکیوں کو کہتے ہیں کہ جو کرنا ہے شادی کے بعد کرنا. اگر تمہارا کوئی خواب ہے تو شادی کے بعد پورے کرنا. اگر تم ہائر اسٹڈی کرنا چاہتی ہو تو شادی کے بعد کرنا. اگر مووی دیکھنی ہے رات کو تو شادی کے بعد دیکھنا. آؤٹنگ کرنی ہے تو اپنے خاوند کے ساتھ کرنا. ہر چیز لڑکیوں کے ذہن میں ہم نے یہ ڈال دی ہے کہ شادی کے بعد تم نے اکمپلشڈ کرنی ہے. اپنا ہر صحیح۔ خواب آپ نے جو پورا کرنا ہے نا وہ شادی کے بعد کرنا ہے. لیکن شادی کے بعد نا حالات ویسے نہیں ہوتے جیسے آپ کی خوابوں کی دنیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، شادی کے بعد حقیقت الگ ہو جاتی ہے. ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں انسان کے اوپر. آپ کا پارٹنر آپ کو سٹارٹنگ سے ہی انڈرسٹینڈ کرنے نہیں لگتا. ٹائم لگتا ہے، رشتے کو وقت لگتا ہے. اور تب تک کیا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کے خواب دب جاتے ہیں. اور یہی دباؤ جو ہوتا ہے نا وہ ان کو ذہنی بیمار کر دیتا ہے. تو خدارہ والدین سے میری یہ ریکویسٹ ہے، اپنی بیٹیوں پہ یہ دباؤ ڈالنا بند کر دیں کہ جو کرنا ہے شادی کے بعد کرنا ہے. ان کو ان کی زندگی جینے دیں. شادی جو ہے نا وہ کسی بھی انسان کی زندگی کا ایک فیز ہوتا ہے، ایک فیصلہ ہوتا ہے. شادی پوری زندگی نہیں ہوتی. اچھا سر، مرد ہمیشہ ہی غصے میں رہتے ہیں، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں اگر میں نفسیاتی پہلو کی بات کروں نا تو مردوں پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ غصے میں رہتے ہیں، وہ سنجیدہ رہتے ہیں، مرد بڑے خروس ہوتے ہیں. لیکن آپ کو میں اس کے پیچھے کی نفسیات جب بتاؤں گا نا تو آپ کو پتہ لگے گا مرد کتنی معصوم سی مخلوق ہوتی ہے جس کو ہم نے ایک سمجھ لیں کہ مکھوٹا پہنا دیا ہے سنجیدگی کا یا غصے کا. مرد کو نا شروع سے یہ سمجھایا جاتا ہے کہ جو نرمی ہے نا یہ کمزوری ہوتی ہے. اسے ہمیشہ مضبوط اور سخت لہجے سے پیش آنا ہے. اگر بچہ رو رہا ہے تو اس کو کہیں گے لڑکے روتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، مرد روتا ہوا اچھا نہیں لگتا، مرد کو تو درد ہی نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں نا بچپن سے ہی ہم اس کی نشوونما کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں ڈال رہے ہوتے ہیں. اصل میں مرد کو بھی ڈر لگتا ہے، مرد بھی تھکتا ہے یار، مرد بھی ڈپریشن میں جاتا ہے. لیکن وہ ان ساری چیزوں کو نا غصے کے پیچھے چھپا لیتا ہے کیونکہ مرد کو ہمارے معاشرے میں رونے یا ٹوٹنے کی اجازت نہیں ملتی. اس لیے وہ اندر ہی اندر اپنے دباؤ کو برداشت کرتا ہے اور اس کی پرسنالٹی ایسی بن جاتی ہے جس کو ہم خروس کہتے ہیں. ہم لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے گھر میں جو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے باپ ہیں یا ہمارے خاوند ہیں نا، یہ غسیل نہیں ہیں، یہ سنجیدہ نہیں ہیں، بلکہ بہت زیادہ لمبے عرصے تک نا انہوں نے اپنے جذبات، اپنی اوور تھنکنگ، اپنا ڈپریشن اپنے اندر دبا کے رکھا ہوا ہے. اصل میں اس کا علاج یہ ہے کہ مرد کو بھی وہی آزادی دی جائے جو عورت کو دی جاتی ہے اپنے جذبات ایکسپریس کرنے کے لیے. اچھا شاہ صاحب، میچور انسان کی واضح پہچان کیا ہے؟ دیکھیں جو میچور انسان ہوتا ہے نا اس کی سب سے بڑی اور واضح نشانی یہ ہوتی ہے وہ آپ کو کبھی جلد باز نہیں ملتا. میچور انسان کے ریئیکشن اور میچور انسان کے جو رد عمل ہوتے ہیں نا اس میں آپ کو برداشت اور صبر کا مادہ ملتا ہے. جلد بازی میچورٹی کی نشانی نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پہ میں یہ کہنا چاہوں گا جو میچور انسان ہوتا ہے نا وہ انا پرست نہیں ہوتا. وہ رشتوں کو کبھی بھی انا کے ساتھ ختم نہیں کرتا. میچور انسان جو ہوتا ہے نا اس میں وسعت ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میچور انسان اپنی ذمہ داری کو قبول کرتا ہے. وہ کبھی الزامات نہیں دیتا اپنی ناکامیوں، اپنی ٹھوکروں کا کہ پوری دنیا اس کی ذمہ دار ہے. اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو میچور قسم کا انسان ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی اپنے سکون کو پیسے یا مٹیریلز کے ساتھ تشبیہ نہیں دیتا. ٹھیک ہے، جبکہ جو نان میچور قسم کے انسان ہوتے ہیں نا ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ دولت کے بعد سکون آئے گا، پیسوں کے بعد، چیزوں کے بعد پختگی آئے گی، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جو انسان سکون کو پیسوں کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے نا وہ ساری زندگی بے سکونہ رہتا ہے گاڑیوں محلوں کے باوجود بھی. اچھا سر، ایک بحث یہ بھی ہے کہ گھر میں عورت کی حکومت ہونی چاہیے یا پھر مرد کی؟ عورت کی حکومت کیا ہوتی ہے؟ حکومت اور قیادت ہوتی مرد کی ہے. عورت جو ہے نا وہ حکومت کرنے کے لیے نہیں بنی، قیادت کے لیے نہیں بنی. اور جس گھر کی قیادت عورت کرتی ہے، سربراہی عورت کرتی ہے، مرد کے ہوتے ہوئے وہ گھر کامیاب نہیں ہوتے. دنیا کا سب سے بڑا
جو زہر ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ گھر کی قیادت مرد کے ہوتے ہوئے عورت کے ہاتھ میں پکڑا دو. جس لمحے مرد اپنا جو کنٹرول ہے نا وہ عورت کے ہاتھ میں دے دیتا ہے نا, مرد کا وقار ختم ہو جاتا ہے, اور وقار کے بغیر محبت کا تو تصور ہی پیدا نہیں ہوتا. اور عورت بھی جو ہے نا, جو قیادت کرنا چاہتی ہے, گھر میں اپنا روب اور دبدبا ڈالنا چاہتی ہے, وقتی طور پہ عورت کو اس کی قیادت خوشی دے سکتی ہے, لیکن دل ہی دل میں نا وہ پرسکون نہیں ہوتی جب اس کو یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ اب مرد کمزور ہو گیا ہے اور وہ ڈاڈی ہو گئی ہے. اور یاد رکھیے گا, مرد کبھی یہ غلطی نہ کریں کہ چلو چھوٹے چھوٹے فیصلوں کی اجازت عورت کو دے دیتے ہیں. جس عورت کو چسکا ڈل جائے نا گھر کے فیصلے کرنے کا, وہ پھر چھوٹا یا بڑا نہیں دیکھتی, اور ایک ٹائم آتا ہے آپ کا ہر فیصلہ ڈینائی ہونے لگ جاتا ہے. آج گھریلو فیصلوں پہ اس کو کنٹرول دیں گے, کل وہ جیب پہ کنٹرول حاصل کرے گی, اور اس کے بعد آپ کے رشتوں کے فیصلے بھی گھر کی عورت کرے گی. اور عورت ہمیشہ جذباتی فیصلے کرتی ہے, وہ حالات اور وقت کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کر پاتی. آج کا مرد اگر جھک کے آنا تو وہ خالی اپنی نہیں, اپنی آنے والی کئی نسلوں کی قیادت کا بیڑا غرق کر دے گا. اگر بچے دیکھیں گے نا کہ گھر میں اس کی ماں کی چلتی ہے اور باپ کو اس کی ماں کچھ نہیں سمجھتی, تو وہ بھی کبھی اپنے باپ کو لیڈر نہیں مانیں گے. اور عورتیں, نسلی عورتیں, خاندانی عورتیں اس مرد کی عزت کرتی ہیں جو قیادت کرنا جانتا ہے, جو لیڈرشپ جانتا ہے. اور گھر میں عورت کی حکومت ہونی چاہیے کہ مرد کی اس پہ بحث ہی نہیں بنتی, کیونکہ عورت پیار محبت کے لیے بنی ہے, قیادت کرنے کے لیے نہیں بنی. سر, معاشرے کی ایک بدقسمتی یہ بھی ہے کہ اگر ایک عورت کسی مرد کو پسند کرتی ہے اور اسی پسندیدہ مرد سے شادی کر لیتی ہے تو اس کو بد کردار کہا جاتا ہے. یہ معاشرے کی ایک حقیقت ہے کہ ایک لڑکی جو ہے نا, اس نے 10 بوائے فرینڈ رکھے ہوئے ہیں, وہ ڈیٹس پہ جاتی تھی, مردوں کے ساتھ ہوٹلوں میں جاتی تھی, لیکن اگر اس نے شادی اپنی ماں باپ کی مرضی سے کر لی ہے نا, وہ با کردار سمجھی جائے گی, وہ بڑی اچھی بیٹی سمجھی جائے گی, بڑی اچھی بہو سمجھی جائے گی. اور دوسری طرف ایک وہ لڑکی ہے جس نے کبھی اپنی باؤنڈری کراس نہیں کی, صرف فقط اپنی پسند کا اظہار کر دیا یا اپنی پسند سے شادی کر لی, یہ معاشرہ اس پہ بد کرداری کا ٹیگ لگا دے گا. اور خالی عورتوں پہ یہ بات نہیں ہے, اگر کوئی مرد بھی اپنی پسند سے شادی کر لیتا ہے نا, تو اس مرد کے گھر والے ساری زندگی اس کی جو بیوی ہے اس کو قبول نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے بیٹے کی پسند ہوتی ہے, ان کی پسند نہیں ہوتی. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو زبردستی کی فورسبلی میرج ہے, اس کا رواج آیا کہاں سے؟ ہمارا اسلام تو اجازت ہی نہیں دیتا یار زبردستی شادی کرنے کی, وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو, تو یہ رواج آیا کہاں سے؟ اور اگر کوئی اپنی پسند کا اظہار کر دیتا ہے تو اس پہ خوش ہونا چاہیے آپ کو, نہ کہ اس پہ بد کرداری کا ٹیگ لگا دینا چاہیے.